Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. پاک ماں کیتھولک کلیسیا سینٹ ونسنٹ ڈی پال کی عید 27 ستمبر کو مناتی ہے۔ آپ 1581 میں فرانس کے مقام گاسکونی میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم فرانسسکن راہبوں سے پائی۔ آپ تعلیمی لحاظ سے نہایت ذہین تھے اور دوران تعلیم ہی ایک صاحب حیثیت شخص نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے آپ کی خدمات حاصل کر لیں۔ اس طرح اپنی تعلیم کے اخراجات خود پورے کر کے آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ آپ تولوز کی یونیورسٹی میں علم اہلیات کی تعلیم کے لیے داخل ہوئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ 19 برس کی عمر میں کاہن بنے۔ ایک بار جب آپ سمندری سفر کر رہے تھے تو بحری قزاقوں نے آپ کو گھیر لیا اور غلام بنا کر آپ کو تونسیہ لے گئے، جہاں آپ 2 برس تک غلامی میں رہے۔ اس دوران اپنی عملی زندگی اور میسر تبلیغ کی وجہ سے آپ اپنے آقا کو مسیحی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد 1608 میں آپ پیرس آ گئے، جہاں آپ کو ایک پیرش میں خدمت کا ذمہ دیا گیا، جہاں آپ نے خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ اس دوران بعض دفعہ آپ کو ایمان کے حوالے سے کافی شک و شبہات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عرصہ 4 سال کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام اور خدمت کریں گے جو سمندری جہازوں میں کام کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ پیرس واپس لوٹے اور ایک پیرش میں خدمت کرنا شروع کی۔ یہاں پر آپ کو احساس ہوا کہ خدا خاص طور پر آپ کو کسانوں کے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت کے لیے بلا رہا ہے۔ 1625 میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی، کانگریگیشن آف دا مشن، جس میں برادرز اور کاہن شامل تھے، اور ان کا کام خاص طور پر غریبوں اور ان پڑھ لوگوں کی خدمت کرنا تھا۔ 1633 میں پاپا اعظم کی طرف سے اس جماعت کو باضابطہ طور پر قبول کر لیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد خواتین کے لیے بھی ایک مذہبی جماعت کھولی گئی جس کا نام ڈاٹرز آف چیریٹی رکھا گیا۔ ان سسٹر صاحبات کا مقصد حیات روحانی خدمت کے ساتھ ساتھ سماجی اور فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرنا تھا۔ غریبوں کے لیے کی گئی آپ کی خدمت کا کوئی شمار نہیں۔ آپ ہر طبقہ کے لوگوں کے پاس جاتے، لاوارث اور یتیم بچوں کی تیمارداری کرتے۔ غریب، بیمار اور ضعیف آپ کی تیمارداری اور شفقت سے فیضیاب ہوتے۔ ان سب کی خدمت کر کے آپ خداوند کی قربت اور بھی زیادہ محسوس کرتے۔ آپ کے کام اس دور میں بھی انتہائی متاثر کن تھے اور آپ کو اعلیٰ رتبہ اور مقام دیتے تھے، لیکن آپ مکمل حلیمی کے پیکر تھے۔ فرانس نے 60 برس تک آپ کی بے مثال اور لاسانی خدمت کا فیض حاصل کیا۔ آپ خدمت کی ایک بہترین مثال قائم کرنے کے بعد 1660 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاپا اعظم کلیمنٹ 12ویں نے آپ کو 1737 میں مقدس کا درجہ دیا اور بعد میں پاپا اعظم لیو 13ویں نے آپ کو کلیسیا میں انسانی محبت اور ہمدردی کے کاموں کا مربی قرار دیا۔ ہم دعا کریں۔ اے
خداوند خدا اپنے نیک بندوں کے ذریعے دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام جاری رکھتا ہے۔ مقدس ونسنٹ ڈی پال کی شفاعت کی بدولت ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم بھی انسانی محبت اور ہمدردی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ آمین۔